پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میرا موضوع ہے دا پروڈیگل سن۔ تو کلاس 5 سبجیکٹ ہے انگلش۔ تاریخ ہے آج 3 جولائی 2020۔ دا پروڈیگل سن ایک کہانی ہے دو بھائیوں کی۔ ایک بھائی محنتی ہوتا ہے تو وہ اپنی جو ماں باپ کی جو جائیداد ہے اس پہ محنت کرتا ہے، تو دوسرا بھائی جو ہے وہ مصرف ہوتا ہے، فضول خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی نظریں صرف باپ کی دولت پہ ہوتی ہے، تو وہ اسے فضول خرچ کرتا ہے۔ تو لاسٹ پہ ماں باپ اسے معاف کرتا ہے، پھر اسے پناہ دیتا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 61 پہ کھولیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ دا پروڈیگل سن از اے اسٹوری آف لو اینڈ فارگنس آف پیرنٹس۔ کہتے ہیں جو یہ پروڈیگل سن جو یہ کہانی ہے، تو پروڈیگل کہتے ہیں ہم اے پرسن ہو اسپینڈز منی اور ریسورسز فریلی اینڈ ریکلیسلی، یعنی وہ آدمی جو دولت کو یا باقی جو ذرائع گھر میں ہوتے ہیں ان کو فضول خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں ایک کہانی ہے ایک بیٹے کے متعلق کہ وہ کس طرح باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے اسے فضول خرچ کرتا ہے، وہ لاسٹ پہ ماں باپ پھر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ The Almighty has blessed mankind with obscene bounties and blessings۔ اللہ نے انسانیت کو بے شمار چیزوں سے نوازا ہے، but the most lovable of them is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents۔ کہتے ہیں جو عنایتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، ان میں سب سے بڑی عنایت جو ہے وہ ہے کہ ماں باپ کی بغیر لالچ کے بچوں کے ساتھ محبت کی، انہیں دیکھ بھال کرنے کی اور انہیں شیلٹر پرووائڈ کرنے کی یا انہیں تحفظ دینے کی۔ دا اسٹوری آلسو ریفلیکٹس دا گریس اینڈ مرسی آف گاڈ۔ جو یہ کہانی ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہم پہ کرم ہے اس کی ریفلیکٹ ڈالتا ہے۔ ریپینٹنس آن بہاف آف مین از دا اونلی وے ٹو اٹون فار دا سنز۔ کہتے ہیں ریپینٹنس یعنی پچھتاوا کرنا، نادم ہونا۔ کہتے ہیں انسان اگر اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو وہی کفارہ ہے اس کے گناہوں کا۔ There was a rich man who had 2 sons۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی کو 2 بیٹے تھے۔ He loved his sons very much۔ تو اس آدمی کو اپنے بیٹوں سے بے پناہ محبت تھی۔ The elder son was hard working and obedient۔ The elder son جو بڑا بیٹا تھا was hard working، وہ کافی محنتی تھا، and obedient اور وہ تابع تھا، وفادار تھا اپنے باپ کا۔ But the younger one wanted to enjoy without working hard۔ لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی انجوائے کرے، وہ لطف اٹھائے بغیر کسی محنت کے۔ He wanted to live a life of absolute freedom۔ وہ چاہتا تھا کہ absolute کہتے ہیں complete freedom، یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی مکمل آزادی کے ساتھ گزارے۔ He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property۔ He did not want to share any responsibility۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ذمہ داری سنبھالے as he had an eye on his father's property، کیونکہ اسے اپنے جو باپ کی جو پراپرٹی تھی
اسے اس پہ نظر تھی، باپ کی کمائی ہوئی دولت پہ اس کو نظر تھی. He said to his father, Father, give me the share of the property that belongs to me. اس نے باپ سے کہا، باپ مجھے اپنی پراپرٹی کا جو حصہ میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دے. Inheritances were normally given when the father died. کہتے ہیں جو وراثت ہوتی ہے، جو میراث ہوتی ہے، وہ تبھی تقسیم ہوتی ہے بیٹوں میں جب ان کا باپ مر جائے. This brazen demand for an elderly division of estate was selfish and immature. تو لہذا جو اس کی یہ بریزن ڈیمانڈ تھی، بریزی کہتے ہیں کہ خالی ننگا، تو یہاں کہتے ہیں کہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی خیالی، جو اس کے یہ خیالی جو ڈیمانڈ تھی کہ جو میراث ہے، اسٹیٹ کہتے ہیں ہم جائیداد کو، یعنی ایوری تھنگ ون اونز. تو لہذا جو یہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا تھا کہ جو جائیداد ہے اس کی تقسیم ہو، تو جو اس کا یہ کہنا تھا یہ سیلفش تھا، یعنی خود غرضی تھی. اینڈ امیچر کہتا لیک آف میچورٹی، یہ نادانی تھی. بٹ دا فادر ڈیوائڈیڈ ہز ویلتھ بٹوین دا ٹو سنس. لیکن باپ اس کے باوجود کہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ اس اپنی وراثت کو، اپنی میراث کو ان دو بیٹوں میں تقسیم کرتا ہے. تو بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اس میں جو ورڈز آئے ہیں، پہلا ورڈ آیا پروڈیگل. پروڈیگل کہتے ہیں پرسن ہو اسپینڈز منی اور ریسورسز فریلی، یعنی مصرف جسے کہتے ہیں فضول خرچ کرنے والا. ایمپٹین کہتے ہیں لاٹ آف، بے شمار. ایبسلوٹ کہتے ہیں انٹائر، کمپلیٹ، ان تمام، کامل. انہیریٹنس کہتے ہیں اے تھنگ دیٹ از انہیریٹڈ، یعنی کوئی بھی چیز جو کوئی رکھتا ہے، یعنی جسے ہم میراث کہتے ہیں. بریزن کہتے ہیں بیئر فیسڈ، ننگا، ڈٹائی. تو یہاں کہتے ہیں بریزن یعنی جس کی کوئی حقیقت میں. اسٹیٹ کہتے ہیں ایوری تھنگ ون اونز، یعنی جائیداد، جو کسی کے پاس جو بھی کوئی چیز ہو اسے جائیداد کہتے ہیں. تو سیلفش کہتے ہیں کنسرنڈ اونلی فار یور سیلف، یعنی جسے صرف اپنے آپ کی فکر ہو، تو اسے کہتے ہیں ہم خود غرض. امیچر کہتے ہیں لیک آف میچورٹی، یعنی نادان. وسلام.